سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا، وہاں اس نے خواہش ظاہر کری کہ مجھے خضر علیہ السلام سے کوئی ملوا سکتا ہے، تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں ملوا سکتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کیا ہے؟ بتاؤ قبول کی جائے گی۔ کہا کہ میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، 6 مہینے تک آپ نے خرچہ اٹھانا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی نے حامی بھر لی، بندہ کو 6 مہینے کے لیے دریا کنارے بھیجا گیا اور چلہ کاٹنے کے لیے اس کو وہاں پر رکھا گیا۔ 6 مہینے کے بعد دربار میں دوبارہ پیش کیا گیا تو پوچھا گیا کیا ہوا میرے کام کا؟ بندے نے کہا کچھ وظائف الٹے ہو گئے، 6 مہینے اور لگیں گے۔ 6 مہینے کا اور اس کو ٹائم دیا گیا۔ 1 سال کے بعد جب دوبارہ بلایا گیا تو پوچھا گیا اب کیا بنا میرے کام کا؟ اس نے کہا تھا بادشاہ سلامت، میں معذرت چاہتا ہوں، میں بہت گنہگار آدمی ہوں، کہاں میرے چلہ کاٹنے سے ایک نیک صفت حضرت خضر علیہ السلام جیسے پاک دامن آدمی حاضر ہو جائیں۔ تو میرے گھر کے اندر فاقے تھے، میں نے آپ سے جھوٹ کہا، لہٰذا میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک جو ان کے منسٹرز تھے اس کو کہا کہ بتائیے اس کی کیا سزا بنتی ہے؟ تو ان کے ایک منسٹر نے بتایا کہ اس کا گلا کاٹ دینا چاہیے، اس نے بادشاہ سلامت کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ دوسرے وزیر سے پوچھا کہ بتائیے آپ کیا کہیں؟ تو دوسرے وزیر نے جواب دیا اس کو اتنی آسان موت نہیں دینی چاہیے، اس کو کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے اور ذلیل و رسوا ہو کے تاکہ یہ مرے۔ پھر سلطان محمود غزنوی کا ایک بہت ہی اچھا ملازم تھا، ایاز اس کا نام تھا، تو ایاز سے پوچھا پیارے ایاز تم بتاؤ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ تو ایاز نے بتایا کہ 1 سال تک ایک بھوکے ننگے اور ایک غریب آدمی کے گھر کے بچے آپ کے خزانے سے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ اس نے جو آپ سے جھوٹ بولا اس سے کوئی آپ کی شان و شوکت میں کمی آئی، لہٰذا اس کو معاف کر دیجیے، یہ غریب آدمی ہے، اس کے بچے مر جائیں گے اگر یہ نہیں ہوگا تو۔ ان تینوں اسٹیٹمنٹس کے اندر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے محفل کے اندر، جن نے ان تینوں اسٹیٹمنٹ میں حامی میں اپنا مشورہ دیا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے ان بابا جی کو بلایا اور بولا کہ جب پہلے وزیر نے مجھے مشورہ دیا آپ نے تب بھی کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، دوسرے نے دیا آپ نے تب بھی کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور تیسرے نے دیا آپ نے تب بھی کہا یہ صحیح دے رہا ہے، تو ایسا کیوں؟ مجھے ذرا یہ بات سمجھائیں۔ تو ان بزرگ کہا کہ پہلا جو تمہارا وزیر ہے وہ کوئی معمولی وزیر نہیں ہے، وہ قصائی کے خاندان سے ہے، قصائی کے خاندان سے ہونے کی بدولت اس نے یہ مشورہ تمہیں دیا کہ اس کا گلا کاٹ دینا چاہیے۔ اب اس میں غلطی اس وزیر کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے قصائیوں کو قصابوں کو اپنے وزیر بنایا ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے، دوسرے وزیر کا باپ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، اس کا خاندانی کام ہے کتے کا شکار کھیلنا، تو اس نے کوئی ایسی بات نہیں کری، اس نے اپنی ایک خاندان کی پہچان بتائی ہے۔ اب آپ کے وزراء ایسے ہوں گے تو پھر فیصلے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایاز کی بات پہ بھی آپ نے حامی میں سر ہلایا، تو انہوں نے کہا بالکل، ایاز ایک سید زادہ ہے اور سید زادوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کربلا کے مقام پر اپنا پورا خاندان کٹوا دیتے ہیں لیکن بدلے کی اور آواز کو اپنے دل کے گھر کے اندر بھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ تو ایاز کی حرمت میں، ایاز کی عزت میں سلطان محمود غزنوی کھڑے ہوئے اپنے تخت سے اور بولا ایاز تم نے بتایا نہیں تم سید زادے ہو؟ تو ایاز نے کہا کہ یہ راز تھا اور آج تک یہ راز ہی رہا، لیکن اب یہ راز نہیں رہا، اور جس طرح بابا جی نے بتایا کہ میں سید زادہ ہوں تو آج میں بھی ایک راز کھولتا ہوں کہ یہ نورانی چہرے والے بابا جی کوئی عام آدمی نہیں، یہ خضر علیہ السلام ہے۔